حسن مرتضیٰ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی راہ کو چھوڑنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت پنجاب بار بار دفعہ 144 لگا رہی ہے، بار بار روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوال یہی تھا کہ یہ کوئی مارشاء اللہ کا دور تو ہے نہیں، کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کے دور میں اجازت تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اجازت تھی، یہ سب چل رہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا اب؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں سلیمان بھائی، گزارش یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی ایکٹیویٹی سے روکنا، اس کو احتجاج سے روکنا، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی حوالے سے مناسب ہے۔ اور یہ احتجاج جو ہے ان کو بالکل پورا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ روکنے سے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جگہ جگہ احتجاج بھی ہو جاتا ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ نکلے نہ نکلے۔ میرے خیال ہے شاید اگر یہ اسی لیے یہ یقین دہانی نہیں کروا رہے کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی چلتا رہے اور ہوتا رہے، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی فائدہ ہے یا حکومت کو فائدہ ہے۔ دونوں اطراف سے یہ نقصان کی صورتحال ہے۔ اگر ملک کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اچھا حسن بھائی، میرے ساری سادے سے پولیٹیکل سوال ہے، پارٹیز عوامی سے سوال ہے کہ کیسے یقین دہانی کرائی جائے؟ آپ نے دیکھا لاہور کا جلسہ ہے، ایسے لگا جیسے روزے افطاری کا وقت ہے، ایسے لگا کسی فلم کا کوئی شو ہے، اس کے بعد وہ شو ختم ہو جائے گا۔ بڑے پرامن طریقے سے سٹیج خالی ہوا، بڑے پرامن طریقے سے اسی 6 بجے ساؤنڈ سسٹم کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اجازت مانگی گئی، نہیں دی گئی، انہوں نے کہا چلو میں احتجاج تو کرنے دو۔ مارتے بھی ہیں، رونے بھی نہیں دیتے۔ کون سی ایسی گراؤنڈ ہے جس پہ کس قسم کی گارنٹی چاہیے؟ کنٹینر لگا کے پورا شہر بند کیا ہوا ہے۔ مجھے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے۔ میں نے تو جو آپ لوگوں کی دونوں اطراف سے جو گفتگو سن رہا جی تھا، سر۔ میں تو اس کا جواب ان کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں، ان کی باتوں کا کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو نہ کوئی گارنٹی چاہیے، یہ حکومتی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا معاملہ ہے، انہیں انتظامیہ سے ہی ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر انتظامیہ اس کے علاوہ بھی نہیں کرتی تو پھر عدالتیں بھی پڑی ہیں اور وہ تو بالکل آزاد ہیں، ان میں تو کوئی آج اس قسم کا کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، ان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پنجاب اس میں حکومت کے کیا یہ دفعہ ایسا کوئی 144 ہے افواج جو ہے؟ مسلسل لگا دیتی ہے اس وقت، تو پی ٹی آئی کو تو تحفظات ہیں ہی، پیپلز پارٹی کے بھی کوئی اتنے مراسم نہیں چل رہے، اسپیشلی یہ وائس چانسلرز والے مرحلے کے اوپر، تو گورنر کی تجاویز کو بھی نہیں مانا جا رہا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے اس طرح کی چیزیں کر کے، ایک کے بعد ایک پریس کانفرنسز کر دیکھیں کے؟ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ جو جمہوری رویے ہے، جو جمہوری سوچ ہے، وہ بہتر اور مناسب ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی ان حالات کے اندر یقیناً یہ بات ہی کہے گی کہ انہیں جو بھی طاقتور حلقے ہیں، جیسے عدالتیں ہیں وہ بھی بہت طاقتور ہیں، حکومت ہے اس سے کریں، انتظامیہ سے بات چیت کرے، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کسی چیز پہ انہیں کوئی مشورہ دیتی ہے حکومت کو تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ٹھیک۔ خود سے فیصلے کرتے ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تو جو ایک عام رائے ہے وہی دے سکتی ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی اس قسم کا کردار تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں کہے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کرے۔ جیسے آپ نے خود مثال دی یونیورسٹیز کے حوالے سے، تو وہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس حوالے میں ہم تو انہیں مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ یہ رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ برداشت پیدا کرے، اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایسے رویے نہ اختیار کریں کہ عدالتیں اجازت دیں، تو یہ اس کے بعد جو ٹھیک۔ اشر بلو ایریا میں ہوا اس دن اسلام آباد کے جلسے میں، وہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا سب کا ملک ہے، ہم سب نے اس یعنی کو ٹھیک کر کے آگے چاہے لے آپ کے چلنے کی اتحادی ہو کوشش کرنی پیپلز ہے۔ پارٹی کی شکل میں، چاہے ایم کیو ایم اتحادی ہو ایم کیو ایم کی شکل میں،